الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان 2019 کا آج 14واں بیان ہے 14th. اس بچے کو سب پتہ ہے بھائی, بہت ہوشیار ہے, ڈیڑھ ہوشیار ہے, ڈیڑھ. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. کل ہم نے قوم عاد کا واقعہ تفصیل سے پڑھا تھا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. تھوڑی سی آواز بڑھائیں یار. اس کے بعد اللہ نے قوم سمود کی طرف لوگوں کو, پیغمبر کو بھیجا. یہ والا پنکھا اگر بند کر دیں گے نا تو آواز خود ہی سٹارٹ ہو جائے گی. یہ ہیلی کاپٹر نما پنکھا جو ہے اس کی آواز بہت تیز ہے, یہ شور ہو رہا ہے. ہاں سکون ملا نا تھوڑا سا, اب صحیح ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم ثمود قوم عاد کے بعد آئی. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. صالح علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے. هو انشأکم من الارض. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. اس بات کو قرآن بہت بیان کرتا ہے کہ پہلے زمین تھی, کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اسی مٹی سے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے نا, اس سے جو آئرن ہے, میگنیشیم ہے, جتنی چیزیں ہماری باڈی میں ہیں, یہ سب کہاں پائی جاتی ہیں؟ مٹی میں. تو انسان کی جو اجزائے ترکیبی ہے, جن چیزوں سے مل کے بنا ہے, وہ سب کس میں ہے؟ مٹی میں. یہی وجہ ہے کہ جب مرتا ہے تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی. پتہ چلا یہ اصل اس کی مناسبت کس سے ہے؟ مٹی سے. کھا بھی مٹی رہے ہیں, بنے بھی مٹی سے ہیں. بنے تو مٹی سے ہیں, آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. آگے جو ان کی نسل چلی ہے وہ بھی مٹی سے. کیسے؟ خوراک کھائی نا آدم علیہ السلام نے. خوراک میں یا تو گوشت کھایا جاتا ہے یا سبزی. کیا ہو گیا؟ کچھ تو کھاتے ہیں نا آپ لوگ. آپ لوگ سبزی زیادہ کھاتے ہیں, گوشت کھائیں گے نا تو جان آئے گی, بولیں گے کچھ. یا تو گوشت کھایا جائے گا یا کیا کھائی جاتی ہے؟ سبزی, اناج, غلہ. تو یہ جو اناج ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے بھائی؟ ایک بیج ڈالا جاتا ہے, گوبر, کھاد اور مٹی. وہ کھاد بھی اصل میں جانور کا گوبر ہے جو اسی اناج سے پیدا ہوا ہے, وہ بھی مٹی سے بنا ہے. تو اس میں ایک بیج ڈلتا ہے, پھر پانی ڈلتا ہے, اور اس پانی سے ایک گندم کے دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ مٹی کو مختلف پروسیس سے قدرت گھماتی ہے. مختلف پروسیس سے گزارنے کے بعد اس سے اللہ خربوزہ, آم, انگور, انار, کیلے, موسمبی اور پتہ نہیں کیا کیا, کھجور, کیا کیا پیدا ہوتا ہے اس سے. تو وہی مٹی مختلف شکل میں جانے کے بعد انسان اس کو کھاتا ہے. یہ ایک الگ شیپ میں آ جاتی ہے وہ مٹی, ایک الگ پروسیس سے گزر کے بالکل الگ چیز بن جاتی ہے. اب وہ مٹی خربوزہ بن کے یا گندم بن کے آپ کے پیٹ میں گئی, اس سے خون بنا, گلوکوز بنا. باڈی کو رن کرنے کے لیے گلوکوز بنتا ہے نا, وہ سب چیزیں بنی. آپ کی باڈی کا ماس بھی بنا, چربی بھی بنی اسی سے, اور کچھ گوبر کی شکل میں, گند کی شکل میں باہر نکل گیا. وہ باہر جا کے وہ مٹی میں جا کے پھر کیا بن جاتا ہے؟ اسی مٹی میں دوبارہ تحلیل ہو جاتا ہے. اور آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہتے ہو, آپ کی پلکیں بنتی ہیں, آنکھیں بنتی ہیں, ناخن بنتے ہیں, بڑے ہوتے ہوتے اسی سے اولاد پیدا کرنے کے اسپم بنتے ہیں, مرد میں بھی عورت میں بھی.
پھر وہی پروسیس جب ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے اور اللہ پھر ماں کے رحم میں اسی جرثومے سے کیا پیدا کرتے ہیں؟ انسان. تو وہ مٹی ہے جو مختلف مراحل طے کر کے ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں, بولتے کیوں نہیں, تبدیل ہو جاتی ہے. پھر ماں جب یہ نباتات کھاتی ہے جو زمین سے پیدا ہوئی ہے, گوشت جو ہم کھاتے ہیں تو یہ گوشت جانوروں سے نکلتا ہے, اور جانور کیا کھاتے ہیں؟ گھاس پھوس. وہ کہاں سے بنی تھی؟ دودھ جو ہم پیتے ہیں وہ بھی گائے نے چارہ کھایا ہوتا ہے, وہ چارہ کہاں سے نکلا؟ مٹی سے. آپ کہتے ہیں بعض جانور گوشت بھی تو کھاتے ہیں, تو جو جانور گوشت کھاتے ہیں پھر وہ گوشت والے جانور, وہ جانور, شیر زیبرا کھاتا ہے نا, تو زیبرا کیا کھاتا ہے؟ وہ پھر گھاس کھائے گا. وہ گھاس کہاں سے آئے گی؟ مٹی ہے جس سے اتنے طرح کے کھلونے بنا رہا ہے, چلتے پھرتے دیکھتے سنتے. ایسی چیزیں میں تبھی تو کہتا ہوں ڈارون مجھے ملے, چھاؤں میں لے جا کے اس سے پوچھوں گا کہ یار تو نے یہ کیسے کہہ دیا ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا جو ہندو بناتے ہیں وہ خود سے تو آج تک کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آیا, یہ کیسی مٹی ہے جس سے وہ پتلا بنانے والا انسان تو خود سے وجود میں آ گیا اور وہ پتلا خود سے وجود میں نہیں آ سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ عجیب پاگلوں والی باتیں ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے. لمس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں, تمہارے پروفیسر تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ سائنس کی ترقی تمہیں جہنم کی آگ سے خدا کی قسم نہیں بچا سکتی. بہت کمپلینز آتی ہیں یونیورسٹیوں کی, بڑی بڑی یونیورسٹیاں, پنجاب یونیورسٹی, وہ پروفیسر صاحب ہیں وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسے خود سے بن گیا, یہ کیسے جو ہے نا خدا نے بنایا, کہاں ہے وہ خدا؟ پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد انشاءاللہ. جو خدا اس مٹی سے آپ کو پیدا کر سکتا ہے. آج ہم نے سورہ طٰہٰ میں کیا پڑھا ہے؟ منہا خلقناکم. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی کو مختلف پروسیس سے گزار کے میں نے تیرے جیسے انسان کو بنایا اور اس پروفیسر کو بنایا جو تجھے خدا کے وجود کا انکار سکھا رہا ہے. وفیہا نعیدکم. اور جب مرے گا تو اسی مٹی میں اس کو تحلیل کر کے دوبارہ دکھا دوں گا. دو طریقے تم نے میری قدرت کے دیکھ لیے ہیں, ایک ابھی دیکھا نہیں ہے, وہ میں دکھا دوں گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ. اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دوں گا. یہ عجیب حماقت ہے, مٹی سے انسان بننا بھی مان لیا, انسان سے دوبارہ مٹی بننا بھی مان لیا. تو جو دو چیزیں مانتا کر سکتا ہے اس کے لیے تیسرا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. تو ایک بت جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. یہ مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں, آم بن رہا ہے, انار بن رہا ہے, کیلے بن رہے ہیں, ناشپاتیاں بن رہی ہیں, انسان بن رہا ہے, اور پھر کبوتر, بلی, گائے, بھیڑ, یہ سارے جاؤ کھلونوں کی دکان میں ان سے پوچھو یہ جو کھلونے والا شیر ہے یہ کتنے ارب خرب سال میں اتفاق سے وجود میں آیا؟ وہ کہے گا خربوں سال میں بھی ایسا کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا. تو جو کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا تو سچی مچی کا شیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا, لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وقت خود ہی انشاءاللہ سکھا. فرعون کی سمجھ میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے تھے. قرآن آج ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی نا, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. اللہ کہتے ہیں فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی میں نے, ہر طرح کی نشانیاں بتا دی جس سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. مگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر یہی طعنے کرتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پست آدمی ہیں, ترقی یافتہ نہیں ہیں. آج یہ یونیورسٹیوں کے وہ پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں یہ کہتے ہیں مولویوں کو انگلش نہیں آتی, مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا. تو اللہ کے بندو, اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, عقل اور سینس ہونا ضروری ہے. سینس ہونا ضروری ہے. اگر عقل ہوگی تو سائنس آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی. اگر شہوت پرست ہو, لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہے, شراب کباب اور نشے کی عادت پڑ چکی ہے, نماز روزہ زندگی میں ختم ہو چکا ہے, تو یہی ٹیکنالوجی آپ کو اللہ کے وجود سے دور کر دے گی اور جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گی. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں, ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان
جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. سب سے پہلے کیوں بنایا گیا؟ وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے. دیکھو ایک آدمی سائنسی ترقی کر کے ساری دنیا کی خدمت کر رہا ہے, نہ اپنے باپ کو پوچھتا ہے نہ ماں کو پوچھتا ہے, لوگ اسے اچھا کہیں گے؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ میرا ہے. انگلش ایک زبان ہے, یہ علم نہیں ہے. کسی زمانے میں عربی تھی, جس کو عربی نہیں آتی تھی لوگ اس کو جاہل سمجھتے جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. زبان ہے. اگر یہ علم ہوتا تو انگریزوں کا تو بچہ پھر پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اس کی ویلیو اپنی جگہ ہے, میں اس ویلیو کا منکر نہیں ہوں, لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, معیار نہیں ہے. جیپنیز کو انگلش آتی ہے کیا؟ جرمن کو آتی ہے انگلش؟ اتنی غلط انگلش بولتے ہیں. ابھی ایک ازبکستان میں جرمن مل گیا تھا, اب وہ مجھ سے انگلش میں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اس سے اچھے تو ہمارے بچے بول لیتے ہیں یار. لیکن پڑھے لکھے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ زیادہ تر چیزیں تو ہم نے سنا ہے جرمنی اور فرانس میں بنتی ہیں. انگلش کی ویلیو کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں میں ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے پبلک کو علماء سے دور. کچھ لبرل لوگ علماء سے دور کر رہے ہیں, اور کچھ یہ جو قرآن و سنت کے نام پہ جاہل پلمبر قسم کے لوگ آ کے یوٹیوب پہ بیٹھ گئے, یہ علماء سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دور. تو یہ سب جہنم کی ایندھن کی طرف تم کو لے کر جا رہے ہیں. یہ سب جہنم کی آگ کی طرف خود بھی جا رہے ہیں اور تمہیں بھی گھسیٹ رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے, انعام یافتہ لوگوں کا. تو انعام یافتہ باقاعدہ لوگ ہوں گے, 4-6 آدمی نہیں ہو سکتے. حدیث کہہ رہی ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. پوچھے تو صحیح ان لوگوں سے کہ جو آپ کو علماء کے خلاف لے کر جاتے ہیں, مذہب کا کچھ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں, جو مذہب کا لیبل لگاتے ہیں, ان سے پوچھو مجھے 10 ایسے علماء کے نام بتا جو تو تمہاری نظر میں برحق ہو. خدا کی قسم قیامت آ جائے گی وہ 10 آدمیوں کے نام, کیونکہ کوئی بھی 10 ایسے نہیں ہوگے جو ان کے نظریات سے 100% متفق ہوں. اب انہوں نے 2 حصے کر دیے, علماء سو اور علماء حق. تو ان سے پوچھو اچھا علماء حق جو ہیں ان کے 10 علماء کے نام تو بتاؤ, وہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ہے ہی نہیں ان کی نظر میں. ہمارے ہاں الحمدللہ علماء حق لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہے جن کے نظریات متفق. فروعی مسائل میں اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے, بیسک اور نظریات سب کے آپس میں کیا ہیں؟ متفق ہیں. تو یہ جہنم کی آگ ہے جس کی طرف یہ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں کیسے لبرلزم سکھایا جا رہا ہے, خدا کا انکار, پیغمبر کا انکار, ہر چیز پہ شک. جب طالب علم اس طرح کی باتیں سنے گا تو وسوسوں میں بہرحال آ جائے گا, پھر اس کو وہ اطمینان نہیں رہے گا جیسا اطمینان اسے پہلے ہوا کرتا تھا. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تمتعوا, مزے اڑا لو, فإن مصیرکم الی النار. آنا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ کی طرف. یہ جو ہے نا کہ ایک بت خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, تو اس بت جیسا چلتا پھرتا انسان جس میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت ہو, یہ کیسے خود سے وجود میں آ گیا؟ اس کے لیے لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے کیا سائنس پڑھی ہوئی ہے؟ ڈارون نے جو تجربے کیے تھے وہ آپ نے سارے کر لیے ہیں بھائی. ڈارون نے تو بڑے تجربے کے بعد ایک تھیوری لے کر آیا تھا. اس کے لیے اللہ کی قسم تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ تھوڑی سی سینس چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے ان سے ایک صاحب کہنے لگے, میں نے کہا اچھا یہ جو بت بناتے ہیں ہندو, اگر کوئی آگے سائنسدان کہے یہ کروڑوں سال کے بعد خود سے وجود میں آیا ہے, تو آپ اس سائنسدان سے کہو گے کیا آپ نے تجربے کیے ہیں؟ وہ کہے گا اس کے لیے تجربے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ہے؟ آپ اس سے کہو کیا آپ نے تجربے کیے ہیں کہ یہ کروڑوں سال میں خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, یا آپ نے وہ فیکٹری دیکھی ہے جہاں یہ بت بنتے ہیں, آپ نے کیسے کہ آپ جائیں لیبارٹری میں ریسرچ کریں اور پھر بتائیں, پھر لوگ آپ کی بات مانیں گے. وہ کہے گا بھائی یہ جو آنکھ ناک کان یہ جو جڑے ہوئے ہیں نا ایک اسٹائل سے, بت کی بات کر رہا ہوں انسان کی نہیں, انسان تو بت سے زیادہ پیچیدہ ہے. یہ جو جڑے ہوئے ہیں بھائی یہ لیبارٹری ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو بامیان میں بت تھے پہاڑوں میں تراشے گئے تھے, یہ خود سے تھوڑی تھے تراشا گیا تھا یار. ہوا تھوڑی ایسے اسٹائل میں بت کو بنا سکتی ہے. ہوا تو بنائے گی ایک بگولا, اس میں آنکھ ناک کان. بادلوں میں بنتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک گھوڑا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور
وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, بت بھی, لیکن وہ ہمارا ایک خیال ہوتا ہے اور وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بھی غائب. ایسا مسٹنڈے کی طرح بت باقاعدہ بنا ہوا بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے جیسے ان کے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا بھائی. تو یہ چلتا پھرتا بت جس کو قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, دنیا کی سب سے حسین ترین مخلوق, سوچتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے, یہی گوشت کا ٹکڑا ہے زبان. کوئی چیز اس پر لا کے رکھ دو گے فوراً سگنل دے گی کیسا ہے, کڑوا ہے, میٹھا ہے, لیکن ناک نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا, اور زبان خوشبو نہیں بتائے گی. یہی ناک کے قریب لے کر جاؤ گے تو ناک یہ نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا, ناک بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار, اس کی خوشبو کیسی ہے. یہی ہاتھ پہ رکھو گے تو ٹیمپریچر بتائے گی, ٹیمپریچر بتائے گا ہاتھ, ایک ایک. اور عجیب بات ہے, ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, ایڈجسٹمنٹ ہے انسان کی باڈی کے آپس میں پارٹس میں اتنی مناسبت ہے کہ اگر ہاتھ کا نوالا, آپ کا ہاتھ نوالے سے جل رہا ہے نا, تو اس کا مطلب زبان اس کو برداشت نہیں کر سکتی. قدرت نے پہلے ہاتھ دیا نا کہ ہاتھ سے اٹھا کے ڈالو گے, ہاتھ نہیں برداشت کر پا رہا, زبان نہیں برداشت کرے گی. اور ہاتھ نے اگر برداشت کر لیا تو زبان تو وہ نوالا آپ کا منہ نہیں جلائے گا. ایک ایک چیز میں ایسی مناسبت. بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا ویٹ اگر زیادہ ہے, اس کو دودھ کی ضرورت زیادہ ہے, تو چھاتیوں میں دودھ زیادہ پیدا ہو رہا ہے. یہ کیسا بت ہے بھائی ماں کا ہے, جو ایسا ٹیکنیکل طریقے سے وجود میں آ گیا کروڑوں سال کے اتفاق کے بعد, کہ ایسا ٹیکنیکل قسم کا بت وجود میں آ گیا کہ وہ دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا اس ماں کے اتفاق سے بنے ہوئے بت کو یہ پتا تھا کہ اس بچے کی خوراک کیا ہوگی؟ دودھ. اور دودھ سے بہتر اس کے لیے کوئی خوراک نہیں ہوگی. تو دودھ ہی کیوں پیدا ہوا؟ چائے کیوں نہیں پیدا ہو گئی؟ پانی کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ دودھ پیدا ہو رہا ہے, اور پیدا ہو کے چھاتیوں میں آ رہا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا, لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے یہ مجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. یہ خدا کی قسم ایسا اتفاق, ان میں ایک چیز اتفاق, ایک آنکھ اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی جسے دیکھ کے ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا ہے. یہ پوری باڈی کہاں سے وجود میں آ گئی؟ تو یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. یہ اللہ کو نہیں ماننے والے تو اپنی ترقی پہ فخر نہ کیا کرو, یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائیں گے. پیغمبروں کا راستہ ہے جو تمہیں کہاں لے کر جائے گا؟ جنت کی طرف. اس کے علاوہ اللہ نے کوئی راستہ رکھا ہی نہیں ہے. اور جو ان لوگوں میں فتنہ فرقہ پرست لوگ ہیں نا, جو یہ کہتے ہیں یہ بھی غلط, تو ان سے بولو کوئی 10 صحیح آدمیوں کے نام بتا دے بھائی. تو کتنے آدمیوں کے نام؟ 10 صحیح آدمیوں کے. نہیں بتا سکتا. بولو بھائی نہیں بتا سکتا. تو اس لیے جو صدیوں سے علماء کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے, جو پیغمبروں کو فالو کرتے آ رہے ہیں, جو صحابہ کے شاگرد, پھر تابعین کے شاگرد, پھر تبع تابعین کے شاگرد, اور یہ سلسلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا. انہی کے پاس ہے صحیح دین, وہی تم کو صحیح گائیڈ کریں گے, وہی قرآن و سنت پر تمہیں لے کر آئیں گے. ان میں حق پرست بھی ہوں گے اور ان میں گمراہ بھی ہوں گے. اس سے ہٹو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مٹی کو اللہ نے کیسے مختلف پروسیس میں گزارا ہے بھائی. گوشت بھی اسی مٹی سے بن رہا ہے, اور ہر چیز اسی مٹی سے بنتی ہے. پھر بچہ بھی اسی مٹی سے وجود میں آتا ہے. اب ماں جب روٹی کھاتی ہے تو پہلے خون بنتا تھا, اب اسی روٹی سے بچے کا خون بھی بنے گا, اسی روٹی سے بچے کی گروتھ بھی ہوگی. ہر چیز اسی روٹی سے بنتی چلی جا رہی ہے. اور یہ تمام پروسیس مختلف طریقوں سے گزرنے کے بعد اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی, مٹی. وہ مٹی ساری زندگی مختلف طریقوں سے کھا کھا کے ہماری باڈی میں لگ رہی ہے. کوئی آنکھ بنا رہی ہے, کوئی ناک بنا رہی ہے, کوئی آنکھ کی بینائی بڑھا رہی ہے, کوئی بال کو گرو کر رہی ہے. مختلف طریقوں سے ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے ہارٹ اٹیک, وہ بڑھام سے نیچے گر گئے. بس جیسے ہی گرے اس وقت سے مٹی بننا شروع, فوراً دفناؤ. پہلے اس میں سڑان پیدا ہوگی, کیڑے پڑیں گے, ہوتے ہوتے 1 سال کے بعد قبر جا کے کھولو, مٹی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. 2-4 ہڈیاں ہوں گی, وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد بولو نا کیا ہو گیا, وہ بھی مٹی. وہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہیں مگر ہو جاتی ہیں, وہ بھی مٹی. ختم. پھر اس میں پودے اگاؤ ہیں, کیا خیال ہے؟ کچھ بھی کرو.
تو یہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا، وفیہا، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہی بات صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ہوا انشاکم من الارض، اسی زمین سے تو اس نے بنایا ہی تمہیں، تو تم کیوں اتنا تکبر کر رہے ہو، ہمیں یہ آتا ہے ہمیں یہ آتا ہے، اسی سے تو بنایا. واستعمرکم فیہا، اسی میں تمہیں آباد کیا، تمہیں نسل دی، تمہیں بڑھایا اس نے، آباد کیا اس نے. فاستغفروہ، لہذا تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنے رب سے ان غلطیوں اور ان گناہوں پر توبہ کرو، معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو. جن باتوں سے اس نے منع کر دیا ان باتوں سے رک جاؤ، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کر لو. تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے بھائی، جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے رک جاؤ. شراب سے روکا جا رہا ہے، چرس ہیروئن سے روکا جا رہا ہے، لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، عورت کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، بے پردگی سے روکا جا رہا ہے، جلدی نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے، رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روکنے سے روکا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ بد کلامی سے بولو بھائی روکا جا رہا ہے، عورت کو شوہر کی نافرمانی سے روکا جا رہا ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کنجوسی والا معاملہ کرنے سے بولو بھائی روکا جا رہا ہے، بد اخلاقی کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور والدین کو اولاد کے ساتھ جو بیسک ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کو پورا نہ کرنے سے روکا جا رہا ہے. کچھ چیزیں اولاد کو اللہ نے بنیادی دی ہیں، ان میں ماں باپ کو دخل اندازی کی اجازت، زبردستی کی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، وراثت کھانے سے بولو نا بھائی روکا جا رہا ہے، نماز ضائع کرنے سے، اگر حج کا انتظام ہو گیا پیسے اکٹھے ہو گئے تو حج کو ڈیلے کرنے سے بولو نا روکا جا رہا ہے، فنڈر گیری سے فنڈر گیری کیا کہتے ہیں، آتا نہیں ہے قرآن و حدیث مگر علماء کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں فنڈر گیری. دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی. ابھی میں نے ایک چھوڑو پھر وہی آ جائے گا، وہی آج کل زیادہ اس کو فری کرانے تو پھر ہر تھوڑے دن میں اس روزانہ میرے خلاف ایک نہ کلپ آیا ہوا ہوتا ہے، تو میں جتنا وہ اس کو بول رہا ہوں نا وہ اتنا زیادہ کیا ہو رہا ہے کلپ بازی اس کی، تو اس کو لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد رمضان میں کرنے کے لیے کوئی کام ہے نہیں تو میں اس کو موقع فراہم کر رہا ہوں. ابھی ایک اور کلپ اس کا آج ہی میں نے دیکھا، اس کا بڑا خاندانی جواب ہے، لیکن وہی ہوگا کہ پبلک کہے گی یار یہ کیا مرغوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اللہ کرے کوئی عقل مند ہو جو اسی کو وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے. تو ہم نے کہا ہے بھائی بٹھاؤ، ہم ذرا آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے، سامنے بٹھاؤ کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اس کا آپ نے غلط جواب کیوں دیا. ایک ایک چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. باقی عورتوں کی طرح جو شرارتی عورتیں ہوتی ہیں نا گھر میں، سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا، جو شرارتی عورتیں گھروں میں لڑاتی ہیں، کیسے لڑاتی ہیں، تو نے یہ کیوں بولا، تو نے یہ کیوں بولا، تو نے تو یہ بولا تھا، میں نے تو یہ بولا تھا، تو نے تو اس وقت یہ بولا تھا اور ہم نے جواب میں. تو آدمی پاگل نہیں ہو جاتا جب گھر میں آتا ہے ساس بہو کی سنتا ہے اس نے میرے کو یہ بولا تھا، تم نے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، تو نے میرے کو یہ تو نہیں بولا تھا. اس قسم کے کلپ آ رہے ہیں، کوئی علمی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، حامل فقہ غیر فقیہ. یہ صحیح حدیث ہے، میں نے نہیں کہا بخاری میں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے ہیں جو علم کو سمجھتے ہیں اور کچھ علم کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کو چاہیے وہ انکار کرے اس حدیث کا، کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے امت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس کو پتہ پکڑا جاؤں گا چوڑے میں اور اس بات کا مذاق اڑائے کہ کوئی امت 2 حصوں میں نہیں ہے، سب حدیث سمجھیں. حالانکہ صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ امت میں ہر شخص جو بھی حدیث جانتا ہے وہ حدیث سمجھتا نہیں ہے. اس کا کوئی جواب نہیں دیا جو اصل بات تھی. کہتے ہیں جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. ایک محبوبہ نے اپنے عاشق کو خط لکھا، پہلے کبوتر لاتے تھے خط، تو اس میں پہلے تو شروع میں اور خیر خیریت اور السلام علیکم خیریت سے یہ شروع میں ہوتا ہے نا، خداوند کریم سے خیریت مطلوب خیریت مقصود، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے، ہم بھی خیریت سے، اور کچھ باتیں کر کے پھر درمیان میں کوئی عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں، آخر میں پھر سلام دعا اور بھائی امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کے ابا اللہ نے چاہا تو مان جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کبوتر جب لے کر آیا نا خط، تو درمیان میں جو عشق معاشقے کی باتیں تھی وہ بیچارے وہ پنجوں سے کیا ہو گئیں، گھس گئیں، اور صرف اوپر خیریت اور آخر میں سلام دعا. تو شاعر جل کے کہتا ہے جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. اور پورا شعر سنا دوں، بات چل پڑی ہے. تو شاعر کو نا محبوبہ سے یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ کمبخت یا تو جو ہے نا اپنا جلوہ کرا ہی نہیں،
ہے بھائی, یا تو جان چھوڑ دے یا شادی کر لے. تو اس پہ شاعر نے کہا کہ ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. کہہ رہے بھائی یا تو مکمل پردہ کرو. تو ان سے بھی میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو کسی کی بات میں صرف نیگیٹو یعنی وہ چیزیں اچھالنے کا جس سے منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہو, وہ کیوں شوق ہے؟ آپ اس کی پوری بات کو لے کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو بھی میری طرف سے حدیث ملے آگے پہنچا دیا کرو. میں نے کہا پوری حدیث یوں ہے کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں یعنی حدیث جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو امت کو نبی نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا, کچھ وہ ہیں جو حدیث جانتے بھی ہیں اور کچھ ہے جو حدیث معلوم ہے مگر اس کا مطلب نہیں سمجھتے. تو پتا چلا کہ سمجھنے والے یعنی ہر آدمی حدیث کا مطلب نہیں سمجھے گا, یہ تو نبی نے فرمایا ہے. اگر ہر آدمی کے سامنے حدیث ہے سمجھنے لگے تو پھر یہ نبی کی حدیث غلط ہو جائے گی نا. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ بخاری میں ایسی کوئی حدیث, میں نے کب کہا کہ بخاری میں ہے؟ اسی معنی کی حدیث موجود ہے, نور اللہ امرأ سمع مقالتی, اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے. بالکل یہی الفاظ چینج ہیں, مفہوم یہی ہے. اس کے آگے الفاظ کیا ہے کہ نبی نے اپنی بات دوسرے کو پہنچانے کا حکم اس لیے دیا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ, کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے نا آگے پہنچا دو, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے تمہیں حدیث معلوم ہو مگر تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے, تو ایسے آدمی کو پہنچا دو, ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو. تو جو سمجھتے ہیں ان کو فقہا کہا جاتا ہے, اور جو نہیں سمجھتے ان کو پلمبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ, انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں, پروفیسر بھی کہہ سکتے ہیں, فقیہ نہیں کہتے. تو حدیث بتا رہی ہے کہ حدیث کا مطلب کس سے سمجھو؟ فقہا سے. یہ مطلب کی عبارت تھی, اسے پنجوں سے گھس ڈالا. ٹھیک ہے نا, اور کلپ بنا دیا میرے خلاف. بہت مشکل ہے سمجھانا. تو یہ شعر یاد کر لیں, بہت کام آئے گا. اچھا میرے بھائی, کہاں سے بات کدھر لگا دیا یار آپ لوگوں نے؟ کیا بات چل رہی تھی؟ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا ہوا انشاکم من الارض, اللہ نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا؟ زمین سے. زمین سے, مٹی سے بنایا, مٹی کو مختلف مراحل سے گزارا. واستعمرکم فیہا فاستغفروہ, اس سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ, اور اسی کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب, میرا رب قریب بھی ہے اور تمہاری دعا کو سننے والا بھی ہے. توبہ کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا, جواب کیسا عجیب ہے. اے صالح, تجھ سے تو ہمیں بہت ساری امیدیں تھیں. ہے بھائی, جیسے بچے, کوئی ماں باپ کا بچہ نیک بن جائے, تبلیغ میں 4 منٹ لگا کر آ جائے, ابا سے بولا ابا نماز پڑھا کریں, اماں نماز پڑھا کریں, یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں ٹی وی, تو کہتے ہیں یار تو کیا بن کے آ گیا ہے, بڑی امیدیں تھی, تو ابھی امریکہ جانا تھا, تو نے تیرے لیے تو ہم نے سوچا ہوا تھا, تو ابھی وہاں کسٹم میں جائے گا, ہیں کسٹم میں کیا کرے گا, تو نوٹ چھاپے گا وہاں جا کے. تجھے تو ہم نے بہت ساری جگہ پہ, جن کا میں نام لوں گا تو ان کے فالز آنا شروع ہو جائیں گے ان اداروں سے, وہ کیوں ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. تو ہم نے تو تجھے ایسی جگہوں پہ بھیجنے کا سوچا ہوا تھا. ہم نے سوچا تھا تو سیاست میں جائے گا تو کچھ کرے گا. یہ تو نے مولوی بن کے نصیحتیں کب سے شروع کر دی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا, اس سے پہلے ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں. ایک صحت مند تھا, قبائلی جنگوں میں ہمارے کام آتا اور بہت کچھ ہمارے لیے کرتا. کیا تو نے نصیحتیں کرنا شروع کر دی, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکتا ہے, جن معبودوں کی ہم اپنے عبادت کرتے ہیں, باپ دادا جو عبادت کرتے تھے, تو حکم دیتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں, جو دعوت تو دے رہا ہے ہمیں اس دعوت پر اطمینان نہیں ہے. صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, اے میری قوم اگر میں رب کی طرف سے دلیل پر ہوں, وآتانی منہ رحمتا, اور اللہ نے مجھ پر رحم کیا, فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت, تو میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا, اور تم تو مجھے خسارے میں ڈال رہے ہو. یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ, قوم نے کہا کوئی معجزہ دکھائیں.
کیا معجزہ؟ انہوں نے کہا اونٹنی نکال کے دکھائیں اس پہاڑ کا. ایسا بیہودہ مطالبہ ہے نا, یہ کر کے دکھائیں وہ کر کے. تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے اور اشارہ کیا, پہاڑ سے کیا نکل آئی؟ اونٹنی. اب اللہ جب ایسی کوئی دلیل دکھاتے ہیں نا جس کے سامنے لوگ عاجز ہوں, پھر اللہ کے احکام اس کے معاملے میں سخت ہو جاتے ہیں. پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ اونٹنی نکل تو گئی ہے, اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے, لہذا یہ جب پانی پیے گی تو کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا. اور وہ ہٹ ہٹ کر کے پانی پی جایا کرتی تھی. اب یہ ڈر بھی رہے تھے کہ اس اونٹنی کو قتل کریں گے تو پھر مسئلہ نہ ہو جائے, یہ تو ہمارے سامنے پہاڑ واقعی اللہ نے نہ نکالی ہو. تو قرآن میں آتا ہے وَقَارَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. کچھ 9 شرارتی لوگ تھے جو اکثر شرارت کیا کرتے تھے. ہر جگہ کچھ شرارتی ہوتے ہیں نا, کافروں میں بھی کچھ کم درجے کے, کچھ زیادہ درجے کے, کچھ تھوڑا شریف شرفا ہوتے ہیں, وہ مذہب تو نہیں مانتے لیکن وہ شرارت بھی نہیں کرتے. تو ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کچھ شرارتی لوگ تھے, انہوں نے جمع ہو کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اس کو قتل کر دیا. اور جب ان کو قتل کیا ہے تو اللہ نے فرمایا یا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ, اس کو چھوڑ دو, یہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے گی. ولا تمسوها بسوء, اسے اس کے ساتھ برائی والا معاملہ نہ کرنا, اسے قتل نہ کرنا. اگر کیا فیاخذکم عذاب قریب, بہت جلد تم پر عذاب آ جائے گا. فعقروها, شرارتی لوگ تھے, انہوں نے مل کے قتل کر دیا. جب قتل کیا ہے فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام, صالح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم جو ایمان والے تھے ان کو لے کے نکلنے لگے اور کہا کہ تمہارے پاس 3 دن ہیں, 3 دن تم اس بستی میں مزے اڑاؤ. لیکن ان کو پھر بھی یقین نہیں آیا, انہوں نے کہا ایسے ہی باتیں کرتے ہیں یہ. فلما جاء ذلک وعد غیر مکذوب, یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے. فلما جاء امرنا, جب ہمارا حکم آیا, نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا, ایمان والوں کو اور صالح علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا. ومن خزی یومئذ, اور اس دن کی ذلت سے بھی بچا لیا. ایک فرشتے نے زوردار آواز ماری تھی اور ان قوم کے کلیجے پھٹ گئے تھے اس سے. ان ربک هو القوی العزیز, تیرا رب بہت طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ وَلَمُوا الصَّيْحَةَ, اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑا ہے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اپنے گھروں میں سب کے سب اوندھے پڑے رہ گئے, سب برباد ہو گئے اپنے گھروں میں. تو یہ قوم صالح تھی, اس کو اللہ نے دوسرے مقام پر بھی تفصیل سے بیان کیا ہے. آج کہیں اور بھی میرا بیان ہے, وہ بہت ایسے پیچھے پڑے ہوئے تھے میرے کہ کیا بتاؤں میں تو بیان کرتا نہیں تراویح کے بعد, لیکن وہ کئی دنوں سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے لگ رہا تھا ایسے ہیں کہ جیسے اگر میں نہیں گیا تو ان کے گھر میں کسی کی میت نہ ہو جائے. ایسے ہے نا, جب بھی آتے تھے کافی دنوں سے آ رہے ہیں, پھر یوں ایسے دیکھتے تھے جیسے نا جیسے میں نے قرضہ لیا ہوا ہو, بھگا کے تھک گیا, میں نے کہا معاف کر دو یار. لیکن وہ اتنا ہو, میں نے کہا چلو کر ہی لیتے ہیں بھائی. کوئی ختم قرآن تھا میں کرتا نہیں کیونکہ اتنی مصروفیت ہے, وہاں جامع میں بھی بیان کرنا ہے, پھر یہاں بھی بیان کرنا ہے, پھر خود تراویح بھی پڑھنی ہے, خود تراویح یاد بھی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آدمی اگر بیان ہی کرتا رہے گا تو آدھا ہو جائے گا نا. تو آپ لوگ مجھے ناپ لینا, تراویح کے بعد میں اتنا ہی ہوں یا عید کے بعد دیکھنا کہ میں اتنا ہی ہوں, کیونکہ عین ممکن ہے کہ عید کا چاند نظر آئے اور آپ کہیں مفتی صاحب کہاں ہیں, اور مفتی صاحب وہیں کھڑے ہوئے ہوں. وہ ہمارے ایک دوست تھے, بڑے باریک دبلے پتلے سے نا, شاگرد تھے, گپ شپ تھی, میرا مزاح تھا ان سے. اتنے باریک سے, ایک تو دبلا ہوتا ہے اور ایک باریک ہوتا ہے. یہ قرآن ہے, لوگ کہہ رہے ہیں آج کل آپ کتاب دیکھ کے بیان کر رہے ہیں, بھائی یہ قرآن مجید ہے میرے سامنے, ٹھیک ہے. تو وہ بہت ہی باریک. تو میں کبھی کبھار طلبہ کو ترغیب دیتا تھا 4 شادیاں کرنی چاہیے اس زمانے کی ضرورت, تو وہ کہتے تھے میں بھی کروں گا. میں کہتا تھا بھائی اللہ کا واسطہ ایسی مزاح تھا, گپ شپ تھی ان سے. میں کہتا تھا اللہ کا واسطہ ایسا نہ کرنا. بہت ہی باریک نا, دبلے پتلے. میں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ آپ پھر بالکل ہی غائب ہو جاؤ. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا پھر آپ آ رہے ہوگے, کرتا جھاڑیں گے, ہم نکالیں گے اندر سے, یار ادھر وہ کہاں گیا, بندہ کہاں گیا. وہی نا جن کا میں نے بتایا تھا باڈی بلڈنگ کے لیے, وہ مجھے کہنے لگے میں موٹا ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا باڈی بلڈنگ کرو, خوب کھاؤ. انہوں نے کہا میرے سے تو وزن ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا یار 2-2 کلو کے اٹھا لو بٹے, وہ جو کہہ رہے یار وہ بھی نہیں اٹھتے. میں نے کہا پھر ایسا کرو, میں نے کہا کہ کچھ تو کرو نا, کچھ تو وزن اٹھاؤ, تھوڑا تھوڑا اٹھاؤ گے تو آہستہ آہستہ عادت پڑے گی. کہہ رہے ہیں یار بالکل بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا اچھا ایسا کرو, ایک بڑا سا تنکا لو اور اس کے دونوں طرف بٹن لگاؤ, ٹھیک, اس کو اٹھاؤ. میں نے کہا جب کچھ دن میں اس کو اٹھانے کی عادت پڑ جائے تو پھر
جو ویسٹ کوٹ ہوتا ہے نا اس کے بٹن لگاؤ تھوڑے موٹے, وہاں سے باڈی بلڈنگ کا آغاز کرو. تو جو کام آپ سے نہیں ہو رہا تو بھائی جتنا ہو رہا ہے اتنا تو کرو نا, کیا خیال ہے؟ تو مجھے بھی لگتا ہے کہیں میں غائب نہ ہو جاؤں. تو بیانات بولنے سے ٹھیک ٹھاک انرجی خرچ ہوتی ہے انسان کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, جو مزدور پہ تو لوگ ترس کھاتے ہیں جو گڑھا کھود رہا ہے کہ ہائے 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 بیچارہ ہائے ہائے ہائے, اور یہ جو بولنے والا ہے اس پہ ترس نہیں کھاتے, بلکہ آج کل تو کلپ نکال کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے دعائیں دینے والے بھی ہوتے ہیں لیکن بدنام کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو بولنے سے اچھی خاصی انرجی خرچ ہوتی ہے. کیا کہہ رہا تھا یار, ایک بات ذہن سے نکل گئی بڑی دلچسپ. ہاں پنجاب میں جو ہے نا, پنجاب میں جو خطیب ہوتے ہیں اور جو تراویح پڑھانے والے امام ہوتے ہیں ان کے لیے دودھ جلیبی کا پائے کا انتظام ہوتا ہے. امامت کا اور خطابت کا مزہ پنجاب میں ہے, کراچی میں نہیں ہے. ایسا نوازتے ہیں نا خطیب کو, ٹھیک ٹھاک طریقے سے نوازتے ہیں. وہ پائے شاید کھجی کے پائے تو فلانے کے پائے, پھر وہ خطیب بولتا ہے تو چپ کرانا حقیقت ہے. اس کا چپ کرانا کیا, وہ ایسی سر لگاتا ہے نا, وہ لے لگاتا ہے, سر لگاتا ہے. لوگ خود بھی پائے کھا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو دیکھ لو بھائی, ہمارے یہاں سوائے ثواب کے تراویح پہ بھی صرف ثواب ملتا ہے اور بیان پہ بھی کیا ملتا ہے, ثواب ملتا. تو اللہ کرے مل جائے, ایسا ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ کرے ثواب تو ملے, اس لیے دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ ٹوٹی پھوٹی اللہ خدمت لے رہا ہے قبول ہو, اور جو ہماری ذمہ داری اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سوالات پڑھ لیتے ہیں. مفتی صاحب میٹرک کے طلبہ کے رزلٹ کے لیے دعا کی درخواست, دل سے دعا ہے. حضرت علی کو مولا علی کہنا جائز ہے؟ بھائی مولا دوست کا معنی میں ہوتا ہے, اس لحاظ سے حضرت علی کو بھی کہہ سکتے ہیں, حضرت ابوبکر کو بھی کہہ سکتے ہیں, تمام صحابہ کو کہہ سکتے ہیں, سب ہمارے دوست ہیں. کیا خیال ہے؟ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے. تو کارساز کے معنی میں نہیں, دوست کے معنی میں. اور جیسے مولانا ہم کہتے ہیں نا, مولانا فلاں صاحب, عالم کو بھی مولانا کہتے ہیں نا, مولانا کا مطلب ہمارے مولا. تو ہر عالم کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے, کیا کہہ رہے ہیں, مولانا فلانے مولانا سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو مولانا وہ مولا ہی ہے جس کے آخر میں ہم کیا لگا دیتے ہیں نا. تو سب کو مولا کہہ سکتے ہیں جتنے بھی صاحب ہیں. گھر میں ٹی وی ہو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, ٹی وی کی زکوٰۃ نہیں ہوتی, بیوی کی دینی پڑتی ہے. بیوی کے پاس جو سونا ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے, اور اگر شوہر اس کے ساتھ تعاون کر لے تو یہ بہت ثواب کا کام ہے. مفتی صاحب, مفتی لکھا ہوا ہے, سیکٹر 5G میں دو باباؤں نے عوام کو بیوقوف بنا رکھا ہے. ایک کا نام فلاں ہے, اب نام نہیں لیا کرو یہاں بیٹھ کے, فلانے انگوٹھی فلانا ڈمکانا. بابا اس ٹائپ کے جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں تو سب نے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. حضرت اور خواتین کو روڈ کراس کرنے کا طریقہ سمجھا دیں. یہ خواتین نیچے دیکھ کے روڈ کراس کرتی ہیں جس سے میں 3 بار ایکسیڈنٹ سے بچاؤں. یہ بالکل صحیح ہے, خواتین روڈ کراس کرنے میں احتیاط نہیں کرتی. یہ جس نے بھی کہا ہے بالکل 100% درست کہا ہے. اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, غلط طریقے سے روڈ کراس کر رہی ہیں, گاڑی جو آ رہی تھی اس نے خاتون کو بچانے کے چکر میں کسی دوسرے کو مار دیا, جان سے مار دیا. تو یہ بھائی ذرا احتیاط کریں. یہاں بھی ایک خاتون آ رہی تھی اپنی بچی کے ساتھ, ادھر ہی ہمارے گھر کے قریب. وہ بائکوں پہ لڑکے آ رہے تھے, وہ تو جاہل تھے, ان کو تو لڑکے تو ایسی شرارتی ہوتے ہیں روڈ پہ, تو آپ نے خود احتیاط کرنی ہے. وہ بغیر دیکھے ایک دم سامنے سے گزری ہے, وہ اٹھا کے جو اس بائک والے نے بچی تو اچھل کے گری ہے اور اس کی وہی بھیجا نکل گیا. اتنا ترس آ رہا تھا یہیں گھر کے سامنے اس بچی کو دیکھ کر, اور وہ خاتون بھی, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو بہت احتیاط کیا کریں, پہلے دائیں طرف دیکھیں بائیں طرف دیکھیں بہت اچھی طرح سے تسلی کے ساتھ. یہ بہت سے لوگ جو ہے نا جو گاڑی چلاتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کسی کو بھی. آج کل یہ نشہ بھی بہت آ گیا لڑکوں میں, شراب پی کے گاڑی چلا رہے ہیں یا چرس پی کے یا اس طرح کی کوئی حرکت کر کے, ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ تو ان چیزوں پہ تو حکومت کنٹرول کرے گی, حکومت نہیں کنٹرول کر رہی تو روڈ پہ تو کم از کم ہمیں خود کنٹرول کرنا چاہیے نا, کہ ہم گزرتے ہوئے 100 دفعہ دیکھیں دائیں بائیں. مفتی صاحب میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ جائز ہے؟ جائز ہے. جب امام سجدے میں ہو تو جماعت میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتا دیں. امام جب سجدے میں ہے تو آپ آئیں, اللہ اکبر کہہ کے 1 سیکنڈ کے لیے قیام کریں اور ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں, مگر وہ رکعت کاؤنٹ
نہیں ہوگی. بلغم گھونٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں بھائی مفتی صاحب, اگر روزے میں جمائی جان کر پانی کا ایک قطرہ پیا تو کفارہ آئے گا. روزے میں جان بوجھ کر اگر پانی پی لیا, کھانا کھا لیا, تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. اس کا علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. وہ جو ہے نا کہ 60 غریبوں کو کھانا, وہ اس آدمی کے لیے جو بڈھا ہو گیا ہو بیچارہ, وہ زندگی میں کبھی بھی روزے نہ رکھ سکتا ہو. تو نارمل کنڈیشن میں جو عام آدمی ہے اس کو 60 روزے, چاہے وہ سردیوں میں رکھ لے, اور 60 روزوں کے درمیان ایک بھی چھوٹا تو دوبارہ سے 60. اگر 59 روزے ہوئے اور چھوٹ گیا تو دوبارہ سے 60. 59 روزے کے بعد بیمار ہو گیا اور ایک روزہ رہ گیا بیماری کی وجہ سے, تو بھی دوبارہ سے 60 روزے. تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ توڑیں. عرض کی نماز میں اور اس کے علاوہ عام حالات میں شلوار کو اوپر سے موڑ کر ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہوں. ایک صاحب نے میرے اس عمل پر اعتراض کیا کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نہیں کرنا چاہیے, مکروہ تحریم ہے, موڑ کر. او بھائی شلوار جس طرح سے چاہیں نیچے سے فولڈ کریں, اوپر سے فولڈ کریں, صحیح حدیث ہے. ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار کو لٹکا کے رکھتا ہے. تو پینٹ ہو یا شلوار ہو, فولڈ کریں, اوپر سے موڑیں جہاں سے موڑیں. شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کے, جو آج کل بعض مولویوں نے فتویٰ دے دیا, نئے نئے مارکیٹ میں فتوے آ رہے ہیں, افطار کی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, یہ افطار کے بعد ہے. تو یہ بھی غلط ہے بھائی. لکا صمت یہ ماضی کا صیغہ ہے, مگر فیوچر کے معنی میں, مستقبل کے معنی میں. قرآن و سنت میں بہت دفعہ ماضی مستقبل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وہ مستقبل جو یقینی ہو اس کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اب کھانا رکھا ہوا ہے, افطار بالکل شروع ہونے والا ہے. البتہ اس حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا یہ غالباً عبداللہ ابن عمر کا سے منقول ہے یہ. تو اگر صحابی سے بھی منقول ہے یہ دعا تو بھی ہمارے لیے کافی ہے. اور اس میں جو پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت, یہ نہیں ثابت ہے. صرف اتنا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. حضور میں نماز اس کے بارے میں کیا ہو گیا مفتی صاحب, اگر روزے میں یہ بھی ہو گیا میرے بھائی. اور کوئی سوال ہے جلدی سے پوچھ لیں. چائنا میں رہتا ہوں, ایک ہی مسجد ہو. بھائی اردو تو اردو میں لکھا کرو یار, اردو کا تو بیڑا غرق نہ کرو نا. میں نے اب کیا کیا, انگلش کو اردو میں لکھنا شروع کیا ہے. کسی سے انگلش میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں آئی ول گو, تو آئی کو میں یوں لکھتا ہوں, الف مد آ اور پھر حمزہ کے بعد یا, اینڈ ول کو میں لکھتا ہوں واو لام ول, گو لکھتا ہوں, ایسے کرتا ہوں. آئی وڈ یو لائک ٹو میٹ می, اگر ایسے لکھنا ہے تو میں لکھتا ہوں واو کے بعد ڈال. وہ کہتے ہیں یہ کیسے لکھ رہے ہیں, میں نے کہا آپ اردو بھی تو ایسے لکھ رہے ہیں. تو اردو جب غلط طریقے سے لکھ رہے ہو وہ صحیح نہیں, ہم انگلش کو اپنے اسٹائل میں لکھیں تو غصہ آ رہا ہے آپ. تو اتنی مشکل ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں, کیا لکھے وڈ یو لائک ٹو میٹ می, اٹ از ناٹ پاسبل. میں نے ایک دفعہ کسی کو میسج بھیجا, اٹ از ناٹ پاسبل فار می ٹو میٹ یو. وہ آ رہے تھے, میں نے کہا ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو گیٹ ہیئر, یہ میں نے لکھا. تو میں نے لکھا ہاؤ, ایچ الف کے بعد الف اور ہاؤ, لانگ لام واؤ نون گاف, ہاؤ لانگ اٹ ول, الف اور ٹے واو لام ول یو, ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک یو ٹو گیٹ دیئر. تو ایسے لکھا, وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہجے کرو انشاءاللہ, جیسے تم نے ہمیں ترپایا ہے, ترسایا ہے, جیسے یہ پرچی والے ہمیں ترسا رہے ہیں. تو میرے بھائی چائنا میں رہتا ہوں, ایک ہی مسجد ہے, افطار کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر تراوی, کیونکہ ان کو مسجد باؤنڈ کرنی ہوتی ہے. آرام بھائی اس سے بولا یار بہت لمبا ہے یار, نہیں پڑھا جا رہا. ان سے کہو خلاصہ بتا دیں, اگر یہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے ہی بتا دیں زبانی. عمرہ کرتے ہوئے خاتون چہرے کا پردہ کیسے کریں؟ چہرے کا پردہ ایسے کریں کہ وہ کیپ آتی ہے اس پہ کپڑا لٹکا دیں, تو چہرہ بھی چھپ جائے گا اور کپڑا چہرے کو بھی نہیں لگے گا. شریعت کے دونوں حکم پر عمل ہو جائے گا. اور پھر بھی اگر کپڑا کبھی کبھار لگ جایا کرے تو تھوڑا بہت لگنے سے دم واجب نہیں ہوتا. کم از کم 12 گھنٹے تک کپڑا چہرے پہ لگا رہے گا تو دم واجب ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جتنی دفعہ لگتا ہے وہ 12 گھنٹے نہیں بنتے. تو احتیاطاً کچھ ریال صدقہ کر کے آ جائیں. وہ تھوڑا بہت جو لگا ہوگا وہ 20-25 ریال بہت ہیں اس کے لیے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے تو کیا ممکن ہے اللہ جہنم میں ڈالیں؟ کیونکہ ایک ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھے تو اپنی اولاد کی ہر بات مان جاتی ہے. اس کا میں جواب دے چکا ہوں ایک بیان میں. میرے بیانات میں جو خاندانی چیزیں ہیں وہ اپلوڈ نہیں ہوتی. اب اسی وجہ سے ہم نے چینل اپنے کنٹرول میں لیا ہے
اور اوٹ پٹانگ چیزیں لوگ بنا بنا کے نا وہ چھایا کرتے رہے, بہت سی علمی چیزیں, بہت سی علمی باتیں وہ ساری ضائع ہو گئی ہیں. تو یہ بیان میں اپلوڈ ہوا ہے, کبھی موقع ملا تو دوبارہ اس پر بات کروں گا انشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ سندھ قیامت سے 40 سال پہلے تباہ ہو جائے گا. میرے بھائی سندھ کی وڈیروں کی جو حرکت ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ 48 سال پہلے تباہ ہوگا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سندھی قوم بڑی پیاری قوم ہے. ہمارے حضرت سندھ میں بہت رہے تھے اور سندھی آتی بھی تھی. اور سب سے جو پاکستان میں جو میٹھی زبان ہے نا, میٹھی جس میں مٹھاس ہے, وہ سندھی زبان ہے. مٹھاس بہت ہے اس زبان میں, نرم ہے, اور ان لوگوں میں تواضع بھی ہے. مگر حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ سندھ کو تباہ کر دیا سیاستدانوں نے اور وڈیروں نے. تو سندھ کی بڑی زبردست تاریخ ہے, ان کے وڈیروں نے اور جاہل پیروں نے اس قوم کو جو ہے نا, اس قوم کو تو نہیں کہہ سکتے, اس صوبے کو تو برباد بہرحال کر ہی دیا ہے. تو ان کو چاہیے اپنے وڈیرا سسٹم سے نکلیں, وڈیرا سسٹم سے نکلیں. میرے تراوی نہیں پڑھتے, میرے سسر تراوی نہیں پڑھتے. یہ کیا لکھا ہوا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ تراوی فرض نہیں, اور کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تراوی تو واجب ہے. نہیں, تراوی واجب نہیں ہے, سنت مؤکدہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. پھر حضرت عمر نے تراوی کی, قیام اللیل میں تراوی بھی داخل ہے, تہجد بھی داخل ہے, اور وطر بھی داخل ہے, سب اس میں داخل ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ساری ایک نمازیں ہیں. ایک عنوان دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب ایک ہی ہیں, لیکن سب قیام اللیل کے مفہوم میں داخل ہیں. تو اس لیے رمضان کی راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرنا, یہ شخص قابل ملامت ہے. سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جو آپ چھوڑ دیں تو قابل ملامت ہوں, آپ کو ملامت کی جا سکتی ہے, کیا کر رہا ہے, شرم نہیں آ رہی, اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنا صحابہ تابعین نے اہتمام کیا, آج تک صلح اہتمام کر رہے ہیں, اور تو پوری رات سوتا رہتا ہے, تو یہ شرم نہیں آتی, یہ کہا جا سکتا ہے اس کو. لیکن واجب نہیں ہے. نبی نے اس لیے تو چھوڑ دی تھی کہ واجب نہ ہو جائے, لوگ فرض نہیں پڑھ رہے, اتنی لمبی رکعتیں ان کو پڑھوائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جب سنت مؤکدہ ہے اور ایک تاکید ہے, عام سنتوں کی طرح نہیں ہے, ایک تاکید ہے, تو پھر اس کو پڑھنے میں ہی خیر ہے. کیوں قابل ملامت بنتے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. صحابہ میں مسئلہ اختلافی تھا, بعض صحابہ 1 رکعت کو جائز نہیں سمجھتے تھے, حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں, ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں, بڑے خاندانی دلائل ہیں, اور امام شافعی کے بھی دلائل ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے پر لان تان مت کرو. یہ انتظامی چیز ہے, اس سے زندگی سکون تمیز سے گزرتی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اگر کہا کہ نہیں یہ والا ٹھیک ہے, وہ والا ٹھیک نہیں ہے, اور میں تو اس کو مانتا ہوں وہ غلط ہے, اس سے امت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ہم چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, بر صغیر میں جب سے اسلام آیا فقہ حنفی آیا, وہ بھی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے, فقہ شافعی بھی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. تو جن ممالک میں شافعی فقہ آیا ہے, ابھی میں تنزانیہ گیا, وہاں شافعی لوگ تھے, وہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے, کسی حنفی نے ان کو چھیڑا نہیں. اور ازبکستان گیا, وہاں سارے 100% کیا تھے, حنفی, وہ سب 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, انہوں نے کبھی کسی شافعی پہ اعتراض نہیں کیا. یہ اس دور کی بدعت ہے کہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے یہ والی حدیث لائیں گے اور وہ والی حدیث کی مخالفت کریں گے, اور پھر امت میں تفریقہ پیدا کریں گے. ہم جب حرم جاتے ہیں, حرمین میں امام کے پیچھے ہم بھی 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, عام جگہوں پہ تو نہیں پڑھتے وہاں, پھر کیونکہ وتر کی جماعت واجب تو ہے نہیں, تو وہاں تو ہم یہی کرتے ہیں 3 رکعت وتر پڑھیں, اپنی الگ نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن حرم میں چونکہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے, تو وہاں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ بھئی وہاں حنبلی فقہ کو فالو کر لو وتر کی نماز میں, کیونکہ وہ بھی برحق مذہب ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت. میں نے خود پڑھی 1 رکعت, لیکن یہاں نہیں میں پڑھتا, کیونکہ امام حنیفہ کے نزدیک 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے, اور اس میں ان کے دلائل کمزور نہیں ہے, بہت مضبوط ہیں. تو چونکہ آپ نے ایک طرفہ دلائل سنے نا, اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے, تو وہ آ جائے گا انشاءاللہ مارکیٹ میں. اچھا میرے بوئی کیا بول رہے, جمعہ کی عید حکومت پہ بھاری پڑتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. آج کل حکومت کسی چیز کو بھاری لے ہی نہیں رہی ہے, جو چیز بھی پڑ رہی ہے ہم سب پہ پڑ رہی ہے. حکومت پہ کوئی بھی چیز بھاری, معیشت تباہ ہو جائے تو ہم تباہ ہوں گے, حکومت تھوڑی تباہ ہوگی. کیا ہو گیا بھائی کچھ بھی ہو برباد کون ہوگا, ہم ہوں گے, حکومت تھوڑی ہوتی ہے برباد. حکومت پہ کچھ بھی بھاری نہیں پڑتا. اگر کوئی نامحرم بیمار ہو تو کیا اس کی عیادت کے لیے جانا اور حال احوال پوچھنا جائز ہے؟ نامحرم کا جو مسئلہ ہے نا, اس کا تعلق ہے فتنے سے.
ایسی نامحرم جس سے ذرا بھی فتنے کا اندیشہ ہو تو اس سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بعض نامحرم ایسی ہوتی ہیں ان سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہو, وہ ایجڈ ہے, محلے کی کوئی بڑی بوڑھیاں ہیں, بچے جوان ہو گئے ان کے, ان میں کوئی ایسا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, اور پھر ان سے کوئی آپ کا تعلق بھی ہو. ایسے ان نون پرسن سے آپ کو پتہ چلا جی اورنگی ٹاؤن میں خاتون بیمار ہوئی ہیں, آپ جا رہے ہیں خام خواہ میں, تو لوگ پوچھیں گے نا تمہاری کیا لگتی ہے بھائی, تم کیوں جا رہے ہو. تو کوئی تعلق ہو, سلام دعا ہو گلی محلے میں, تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں ناجائز ہے, جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں جائز ہے. اور جب کچھ پتہ نہ ہو کہ اندیشہ ہے یا نہیں تو احتیاط بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی, اور ہر عورت ایک جیسی, بعض بوڑھی ہیں, بعض جوان ہیں, بعض کم عمر ہیں, تو فرق ہوتا ہے. اور یاد رکھو ہر آدمی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ کنوارے چھڑے چھاٹ یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, ان کو منع کیا جائے گا بھائی کسی سے بھی فری ہونے کی کوشش نہ کرو. ایک عمر ہوتی ہے, انسان کے بچے ہوتے ہیں, اس میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں رہتا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے سواری میں پیچھے. تو ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ آیا, جوان لڑکی تھی. تو حضرت فضل ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے تھے, بالکل ینگ خوبصورت, تو وہ اس لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو گھما دیا ایسے کر کے, اور آپ نے فرمایا رأیت الشاب والشابۃ فخفت علیہما, یہ بھی جوان ہے اور وہ لڑکی بھی جوان, تو مجھے فتنے کا ڈر ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو یہ یہاں ڈر تھا, تو یہاں آپ نے کیا کر دیا, بولو بھائی, منع کر دیا. تو اس میں سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا یہ غلط ہے. اب مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہیں بیٹھ کے, تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں بھائی, ان کی ایک عمر ہو گئی, وہ اس کو بیٹی کہہ کے خطاب کر رہے ہیں. آپ میں یہ دم نہیں ہے کہ آپ کسی کو, ابھی میں دیکھتا ہوں جا کے نا جب یہ بیان ختم ہوتا ہے تو میں لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں, تھوڑے تھوڑے پورے تو نہیں پڑھے جاتے. تو ایک چیز عجیب ہے, میں نے ایڈمن کو بھی کہا, میں نے کہا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. کوئی لڑکی کوئی کمنٹس کرے نا, کوئی بات پوچھے, بیان چل رہا ہے قوم عاد, قوم سمود, حضرت موسیٰ کے واقعات, جہنم, جنت, سب سن رہے ہیں, رو رہے ہیں, کیا کمنٹس آ رہے ہیں, واہ زبردست, ہلا کے رکھ دیا, میری زندگی بدل دی. کسی لڑکی کے کمنٹس آ جائیں, کوئی بھی سوال ہو, سب جواب دینے میں وہ جنت جہنم سب گئی ایک, سب جواب دے رہے ہیں. مفتی صاحب کا نمبر مل جائے گا, سب نمبر پیش کر رہے ہیں اس کو, ہے بھائی, سب کیا کر رہے ہیں. کئی دنوں سے میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں. تو میں نے ایڈمن سے کہا, میں نے کہا یار ان کو تھوڑا لگام دو, یہ کیا کر رہے ہو بھائی. کوئی اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لڑکی ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی داڑھی مونچھ میں 90 سال کا آدمی بیٹھا ہوا ہو اور اس نے اپنا نام لڑکیوں والا رکھ لیا ہو. اتنے ٹھرکی معذرت کے ساتھ یہ بھی تحقیق نہیں ہے کہ یار کوئی لڑکی بھی ہے یا نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے آپ کے ابا ہی ہوں, دوسرے کمرے میں جا کے نا وہ لڑکی کا نام رکھ کے. ایسا ہوا ہے فیس بک پہ اس قسم کا بھی واقعات ہوئے ہیں کہ وہ ابا تھے, وہ لڑکی بن کے وہ چیٹ کر رہے تھے اور بیٹا نے گرل فرینڈ سمجھ کے دوستی لگا لی, پکڑا گیا وہ. تو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے, آپ کے ابا, آپ کے چاچا, آپ کے ماموں دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو, وہ لڑکی کا نام رکھ کر کمنٹس کر رہے ہو. اتنا اپنی عزت کو داؤ پہ نہ لگاؤ بھائی. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کمنٹس کرنے سے منع کر دے, میں منع نہیں کرتا, اتنا بھی تنگ نظر نہیں ہو انسان کو. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو کسی لڑکی کو جواب دے رہا ہے تو وہ غلط نیت سے ہی دے رہا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ صحیح نیت سے بھی جواب دے دیا جاتا ہے, مگر اتنے سارے جوابات صحیح نیت سے, کیا خیال ہے بھائی. ایک آدمی جواب دے دے سب پیچھے پڑ جاتے ہیں. نصیحت, بعض غیر مسلم خواتین ہوتی ہیں وہ کمنٹس کرتی ہیں, کوئی غیر مسلم مرد کمنٹ کرے کہ میں نے اسلام قبول کیا, 2-4 مبارکبادیں. کوئی غیر مسلم لڑکی ہو 25-30 ہے بھائی, مبارک ہو بہن, یہ شکر ہے بہن کہہ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیان کو فوکس کیا کریں, کمنٹ بھی کر لیا کریں. میں دیکھتا بھی ہوں, لوگوں کا پتہ چلتا ہے جذبات کا, کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تو ایک پتہ چلتا ہے بھائی, ایک سن رہے ہیں بیدار ہو کر. لیکن اور خواتین کو بھی چاہیے, وہ بھی جو بھی خاتون ہے, اگر وہ واقعی لڑکی ہے, کیونکہ اس کے کمنٹ سے اسٹائل ایسا ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کوئی معمر عورت نہیں ہے, کوئی کم عمر اگر سچی مچی میں ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ کیوں اپنا مذاق بنوا رہی ہو, آپ کیوں اپنا تماشا بنوا رہے ہو. کوئی بہت ضروری بات ہو تو آپ نے کمنٹ کر لیا, یا تھوڑی بہت بیان کی تعریف کر دی, تو ٹھیک ہے بھائی, بیان سمجھ میں آیا, بہت اچھا بیان تھا. زیادہ اس پہ کمنٹس کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. پھر وہ لڑکوں کو موقع ملتا ہے, پھر گلی محلے والے سارے آ جاتے ہیں بیان سننے کے لیے, ٹھیک ہے نا. وہ بتاتے ہیں یار وہ جو ہے نا تم بھی آ جاؤ,
تو جس نے نہیں بھی بیان سن رہا ہوتا وہ بھی آ کے سننا شروع کر دیتا ہے. تو فتنے کا جہاں بھی ذرہ برابر بھی خطرہ ہوگا وہاں پابندی لگائی جائے گی. جہاں فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا ضرورت کس نوعیت کی ہے. اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیا ضرورت ہے. ہاں جو گلی محلے میں بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے. جیسے بعض خواتین رکشے سے سامان اٹھا کے لا رہی ہیں, بڑی عمر کی خواتین ہیں, تو نوجوان لڑکوں کو چاہیے بھائی وہ پہلے ہاتھ میں لے لیا. پہلے ایسا بہت ہوتا تھا, اب نہیں ہو رہا. یہ ہم دیکھتے تھے پہلے کوئی خاتون آئی ہیں, کوئی شاپنگ کر کے رکشے سے اتری ہیں تو گلی محلے کے لڑکے جاتے تھے, ان کے ہاتھ سے وہ سامان لے کر گھر تک پہنچاتے تھے. اچھا عمل لگتا تھا. اب پتہ نہیں کیا کچھ تھوڑی سی خدمت کا جذبہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے شارٹ. تو انکل آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ کر لیں, صحیح ہے نا. اور کوئی انٹی آئی ہیں ان کو انٹی بولیں نہیں. اگر کوئی انٹی آئی انکل آئے تو ان کو آپ انکل کہیں اور انکل یہ سامان مجھے دے دیں, تو خوش ہوں گے مجھے انکل بھی کہا لے جاؤ. اگر وہ انٹی بول دیا نا پھر نہیں ہے. تو آپ کچھ نہیں بولیں, آپ بس ان سے سامان اٹھائیں اور گھر تک پہنچا دیں. کیسی معرفت کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ تحقیق آپ کو کوئی پیش نہیں, بڑی معرفت کی باتیں. اگر ہم کسی چیز میں اسباب اختیار کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. اگر اللہ پہ توکل کر کے اسباب اختیار کریں تو بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ پر توکل کا مطلب کیا؟ بڑا ٹائٹ خاندانی سوال ہے, یہ کسی تفصیل طلب جواب دوں گا. یہ ہو گیا نامحرم کی عادت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب